بجلی نہیں ہے، بجلی پہ کمیشن کھانا ہے، یہ ان چیزوں سے ہٹیں گے تو عام پبلک کی طرف آئیں گے نا. عام پبلک کیا ہو رہا ہے، عام پبلک کا کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں. بٹی صاحب، جب تک جس ملک میں جج، جرنیل، سیاستدان، حکمران آزادانہ طریقے سے گھوم نہ سکتا ہو، پھر نہ سکتا ہو، اس ملک کے حکمرانوں کو کیا یہ جو عیش و عشرت کی زندگی ہے یہ گزارنا، ان کو ایسی میں ایڈ کروں گا، ہماری پریزیڈنسی کا خرچہ اس وقت آلموسٹ 10 لاکھ پر ڈے ہے. ہماری جو پرائم منسٹر کا جو ہاؤس کا خرچہ وہ آلموسٹ 8 لاکھ پر ڈے ہے. کبھی آج تک میاں صاحب نے اس بارے میں بتایا کہ عوام کو کھانے کے لیے وہاں پہ روٹی نہیں ہے اور یہاں پہ عیش کر رہے ہیں زرداری صاحب. یہ اشرفیہ کو تو آپ بے نقاب میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن زرداری صاحب آپ وہاں سے ہیں جہاں پہ یہ سارے معاملات، آپ ایک حلقے کو گجر خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے یہ نامواریاں، بے روزگاریاں، کرپشن، رشوت، مہنگائی، یعنی یہ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے جی کہ اس ملک کے عوام سیاستدانوں کو شاید ایک بار، کیونکہ میاں نواز شریف لوگوں کے لیے امید کی کرن ہیں، تو شاید بیلٹ کے ذریعے موقع دے دے، ورنہ اس ملک میں روایتی سیاست کی گنجائش اب نہیں بچتی. کیا تبدیلی ہونے والا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ لوگ تنگ آ گئے جی، لوگوں کا گزارا نہیں. میں ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، میرا تعلق پنجاب گورنمنٹ سے. سر میں بتا دوں، پنجاب گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں صرف آپ کو 13 منسٹر ملیں گے. ہم نے وزیروں کی فوج وہاں ظفر موج نہیں کھڑی کی. جو گزشتہ ادوار میں 3 مہینے کا خرچ تھا وہ شاید ابھی چیف منسٹر ہاؤس اب وہ خرچ پورے سال کا بھی، شاید 3 مہینے کا خرچ گزشتہ دور کا اب پورے سال کا خرچ ہوتا ہے. بہت ساری خرچیوں سے بہت ساری آپ ثابت کر کے بتائیں کہ جو معاملہ کسی جگہ گورنمنٹ آف پنجاب، چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے نوٹس میں آیا ہو اور اس پر سخت سے سخت ایکشن نہ لیا گیا. کوئی نئی گاڑیوں کی اجازت نہیں ملی، کوئی عیاشیوں کی اجازت نہیں ملی، ایئر کنڈیشنز نئے نہیں آئے. بہت ساری جو کر سکتے تھے، جو گو کہ پنجاب کے پاس اپنا بجٹ نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے 85% فنڈ جو ہے وہ صوبے کو دینا ہوتا ہے. بڑی مشکل سے 10-15% فنڈ جنریشن پنجاب کی اپنی ہے، اور وہ بھی پیسے وقت پر ہمیں پورے نہیں ملے، جس کی وجہ سے ہمیں اوور ڈرافٹ لینا پڑا. لیکن میں بات ہم پر ان گناہوں کی سزا ہمیں مت دیں جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وفاقی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں ہے. سہارا تو انہوں نے دیا سر، سہارا اس سسٹم کو چلانے کے لیے، وہاں ڈیموکریٹک سسٹم کی ضرورت تھی. اس ٹرین کو واپس اپنی لائن پہ لانے کے لیے یہ ضروری تھا. اس بات کی یہ سزا ہم نے کسی کو، اگر ڈاکٹر کسی کا آپریشن کر کے اسے دوبارہ جینے کے قابل کر دیں، اور وہ یہ تو نہیں کہتا کہ جا کر آپ ڈاکے ماریں باہر. بٹ سب آپ ابھی کھلنا شروع ہوئے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسی پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے اور پروگرام میں وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا، اور ابھی بریک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. بہت سارے میرے پاس سوالات ہیں. میرے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، اس کے علاوہ ایک اور مہمان بھی جوائن کرنے والے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے فوراً بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام منزل پہ منزل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آج پاکستان کی اوورآل جو صورتحال ہے اس کے بارے میں. ہمارے جو آج کے ٹاپکس ہیں یا موضوعات ہیں اس میں یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ 18 فروری 2008 کو جمہوریت کا جو سفر پاکستان میں شروع ہوا اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا ہے، بیرون ممالک میں آباد پاکستانیوں کو کن کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پاکستان کے اندر پاکستان پر جو انریسٹ، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس پر ہماری فوج، حکومت، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں کیوں خاموش ہیں، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے شوکت عزیز بھٹی صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں. عاطف چودھری صاحب کا تعارف پہلے کرا چکا تھا، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سید سعادت حسین شاہ صاحب نے، آپ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں اور ڈپٹی اسپوکس مین ہیں، سابق ڈپٹی اسپوکس مین رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، خاص کر کے بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے. ویلکم کرتا ہوں جی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سید سعادت شاہ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ڈرونز حملے ہو رہے ہیں یہ کھلی چھٹی ہے، امریکہ کو جہاں چاہے اٹیک کر سکتا ہے،
آپ کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں جو ہوں ممبر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کا، ٹھیک ہے، پارلیمنٹیرین کا نہیں. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی کی کہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ آپ کو پتا آج نئے نہیں ہو رہے ہیں. یہ جو سابقہ ڈکٹیٹر مشرف نے جو ان سے پاکستان کو یہ تحفہ دیا، اور وہاں پر اس نے نہ کہ مطلب ڈرون حملوں کی اجازت دی، اور بلکہ وہاں پر جو ان سے نا امریکن فوج کو بھی جو ان سے نا وہ وہاں پر اتارا پاکستان کے اندر. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی جو ان سے کبھی ڈکٹیٹر آتا ہے کسی ملک کے اندر، اس کا ایک انٹرنیشنل جو مطلب فورسز ہیں ان کے کسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ آتا ہے. وہ تو اپنے ملکوں میں جو ان سے نا کبھی بھی ڈکٹیٹر کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اس کو جو ان سے نا برا بلا کہتے ہیں، اور کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ہاں سے جمہوریت ختم ہو. لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ ڈکٹیٹر کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کو ہر طرح سے مطلب فلی سپورٹ دیتے ہیں. اور اس کا ٹینیور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ کر دیں کہ بھائی جتنا وہ مطلب چاہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں جو ان کی عوام اور پولیٹیکل پارٹی ان کی یکجہتی سے، اور انہوں نے اس ڈکٹیٹر کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا. اچھا، آپ کے پاس واپس آتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے اسکاٹ لینڈ سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار طاہر انعام شیخ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طاہر صاحب، ویلکم ٹو دی شو. آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں جو حکومت بنی ہے 18 فروری 2008 کو پاکستان میں جمہوریت کا جو سفر شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو ویژن ہے یہ کیا کہتا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ خطرے سے محفوظ ہے، یا ماضی کا ریکارڈ بھی ہمارے سامنے ہے، اس پر کہیں نہ کہیں کوئی حملہ ہو سکتا ہے، مڈ ٹرم الیکشن آ سکتے ہیں، فوج کی مداخلت ہو سکتی ہے. آپ کا ویژن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو خاصے زیادہ خطرات تھے کہ شاید یہ گورنمنٹ اپنا جو پورا مدت ہے پوری نہ کر سکے. جی. لیکن پچھلے دنوں جو چند تبدیلیاں آئی ہیں، جو نیا پیکٹ ہوا ہے اسمبلی، جو کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلیاں ہیں، پہلے زرداری صاحب بھی نے قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے. تو اس بات کے امکانات تھے کہ ملک میں افراتفری بڑھے گی، اور جو میثاق جمہوریت کیا گیا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے بعض طاقتیں اکٹھی ہو کے حکومت کو نقاب بنانے کی کوشش کریں. لیکن ایک چیز جو اب الحمدللہ ہماری جو اپوزیشن نے بھی سمجھ لی ہے وہ یہ ہے کہ اب نواز شریف جو سب سے بڑی پارٹی وہی ہے، وہ بھی اب حکومت کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ معاملات سموتھ طریقے سے آگے بڑھیں، کیونکہ اگر فوج آ گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چانس پھر 10 سال کے لیے ختم ہو جائے گا. اس طرح یہ وہ ان کے ذہن میں ہے کہ ٹھیک ہے اس حکومت کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں، مزید 2 سال کے بعد جب نئے الیکشن ہوں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی زیادہ اکثریت کے ساتھ آگے آئے گی اور وہ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو اس وقت کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ فوج آئے، اور میرے خیال میں فوج کو آنا بھی نہیں چاہیے. تو لگتا ہے کہ سفر محفوظ ہے، لیکن اتنا محفوظ بھی نہیں ہے. بعض قوتیں ہیں جو اس حکومت کو بھی ناکام بنانے کے لیے اپنی اپنی کوشش کر رہی ہیں. اچھا، آپ کی نظر میں یہ جو طاہر انعام شیخ صاحب بتائیں کہ ملک کے بہترین مفاد میں اس وقت مسلم لیگ نون کام کر رہی ہے، اپوزیشن کا صحیح کردار ادا کر رہی ہے، یا اس سے ہٹ کر ہے؟ دیکھیے جی، ملک کے مفاد بات یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ ہنگامے کرتی ہے، جی، ایجوکیشن کی پالیسی اپناتی ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ فوج کو موقع مل جائے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں موقع نہیں دینا چاہیے. اس پہ بہت سخت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ صحیح اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی. ٹھیک. وہ جو انہیں تھوڑا سا رویہ سخت کرنا چاہیے، لیکن وہ میرے ذہن یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ فوج کو کسی قسم کا موقع دے. لیکن طاہر صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس ابھی ایشوز ہی نہیں رہے ہیں، چونکہ 18ویں ترمیم کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ بھی زرداری صاحب نے پورا کر دیا. 73 کا آئین جو ہے وہ ان پلیس ہو گیا. اس کے علاوہ جو مطالبات تھے وہ تو ختم ہو گئے. نہیں، دیکھیے شاہ صاحب، بات یہ ہے جب کوئی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ان کے پاس مہنگائی کا ایشو ہے, یہ بجلی کا ایشو ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لوگ بہت تنگ ہیں. اس طرح پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, لوگوں غریب لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, تو وہ اس معاملے کو اچھال سکتے ہیں, لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس ایشوز نہیں ہیں, ایشوز ہیں اور جینوئن ایشوز ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں ان ایشوز کو اٹھانا چاہیے.